بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 283 اور آج کے لحاظ سے یہ دوسری قسط ہے۔ ناظرین، معارف القرآن جلد دوم پیج 225 شہ سرخی اس کی یہ ہے: پانچواں مسئلہ، مشورہ میں اختلاف رائے ہو جائے تو فیصلہ کی کیا صورت ہوگی؟ یہ سب ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، اور پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، نہیں تجھ کو تاریخ سے آگے ہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی، خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگے وہ بادشاہی۔ اے ہمایوں، زندگی تیری سراپا سوز تھی، تیری چنگاری چراغ انجمن افروز تھی۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 283 دوسری قسط، پانچواں مسئلہ، مشورہ میں اختلاف رائے ہو جائے تو فیصلہ کی کیا صورت ہوگی؟ پیج 225۔ مشورہ میں اگر اختلاف رائے ہو جائے تو کیا آج کل کے پارلیمانی اصول پر اکثریت کا فیصلہ نافذ کرنے پر امیر مجبور ہوگا، یا اس کو اختیار ہوگا کہ اکثریت ہو یا اقلیت، جس طرح دلائل کی قوت اور مملکت کی مصلحت زیادہ نظر آئے اس کو اختیار کریں؟ قرآن و حدیث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تعامل سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیر اکثریت رائے کے فیصلے کا پابند و مجبور ہے، بلکہ قرآن کریم کے بعض ارشادات اور حدیث اور تعامل صحابہ کی تصریحات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیر اپنی ثوابدید کے مطابق کسی ایک صورت کو اختیار کر سکتا ہے، خواہ اکثریت کے مطابق ہو یا اقلیت کے۔ البتہ امیر اپنا اطمینان حاصل کرنے کے لیے جس طرح دوسرے دلائل پر نظر کرے گا، اسی طرح اکثریت کا ایک چیز پر متفق ہونا بھی بعض اوقات اس کے لیے سبب اطمینان بن سکتا ہے۔ آیت مذکورہ میں غور فرمائیے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دینے کے بعد فرمایا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی مشورہ کے بعد آپ جب کسی جانب کو طے کر کے عزم کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اس میں عزمتا کے لفظ میں عزم یعنی نفاذ حکم کا پختہ ارادہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ عزمتم نہیں فرمایا، جس سے عزم و تنقید میں صحابہ کی شرکت معلوم ہوتی ہو۔ اس کے اشارے سے ثابت ہوتا ہے کہ مشورہ لینے کے بعد نفاذ اور عزم صرف امیر کا معتبر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بعض وقت دلائل کے لحاظ سے اگر عبداللہ بن عباس کی رائے زیادہ مضبوط ہوتی تھی تو ان کی رائے پر فیصلہ نافذ فرماتے تھے، حالانکہ مجلس میں اکثر ایسے صحابہ موجود ہوتے تھے جو ابن عباس سے عمر اور علم اور تعداد میں زیادہ ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ حضرات شیخان صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی رائے کو جمہور صحابہ کے مقابلے میں ترجیح دی ہے، حتیٰ کہ یہ سمجھا جانے لگا کہ آیت مذکورہ صرف ان دونوں حضرات سے مشورہ لینے کے لیے نازل ہوئی۔ حاکم نے مستدرج میں اپنی سند کے ساتھ ابن عباس سے روایت کیا ہے، ان ابن عباس فی قولہ تعالی وشاورہم فی الامر، قال ابو بکر عمر رضی اللہ۔ اے ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں شاورہم کی ضمیر سے مراد حضرت شیخین ہیں، یعنی صدیق اور اکبر اور فاروق اعظم ہے۔ صرف قلبی کی روایت اس سے بھی زیادہ واضح ہے،
عن ابن عباس قال نزلت فی ابی بکر و عمر کانا حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزیرہی و وزیرہی و ابوی المسلمین۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم سے مشورہ لینے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ دونوں حضرات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی اور وزیر تھے اور مسلمانوں کے مربی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات شیخین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، جب تم دونوں کسی رائے پر متفق ہو جاؤ تو میں تم دونوں کے خلاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ایک اشکال اور اس کا جواب، یہاں یہ اشکال کیا جا سکتا ہے، یہ شے سرخی ہے، ایک اشکال اور اس کا جواب۔ یہاں یہ اشکال کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو جمہوریت کے منافی ہے اور شخصی حکومت کا طرز ہے اور اس سے جمہور کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ اسلامی آئین نے اس کی رعایت پہلے کر لی ہے، کیونکہ عوام کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ جس کو چاہیں امیر بنا دیں، بلکہ ان پر لازم قرار دیا ہے کہ علم و عمل اور صلاحیت کار اور خدا ترسی اور دیانت کی روح سے جس شخص کو سب سے بہتر سمجھیں صرف اسی کو امیر منتخب کریں۔ تو جس شخص کو ان اعلیٰ اوصاف اور اعلیٰ صفات کے تحت منتخب کیا گیا ہو، اس پر ایسی پابندیاں عائد کرنا جو بددیانت اور فساق و فجار پر عائد کی جاتی ہیں، عقل و انصاف کا خون مارنا اور کام کرنے والے کی ہمت شکنی اور ملک و ملت کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ چھٹا مسئلہ، ہر کام میں مکمل تدبیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، یہ ہے چھٹا مسئلہ۔ رپیٹ کر رہا ہوں، ہر کام میں مکمل تدبیر کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ اس جگہ یہ بات بہت ہی قابل غور ہے کہ نظام حکومت اور دوسرے اہم امور میں تدبیر اور مشورہ کے احکام کے بعد یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ سب تدبیریں کرنے کے بعد بھی جب کام کرنے کا عزم کرو تو اپنی عقل و رائے اور تدبیروں پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرو، کیونکہ یہ سب تدبیر اور مدبر الامور کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ سب کچھ ہے، انسان کیا اور اس کی رائے و تدبیر کیا، ہر انسان اپنی عمر کے ہزاروں واقعات میں ان چیزوں کی رسوائی کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ مولانا رومی نے خوب فرمایا ہے، خویش را دیدیم و رسوائی خویش امتحان ما مکن اے شائع بیش۔ اس جملہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ توکل ترک اسباب اور ترک تدبیر کا نام نہیں، بلکہ اسباب قریبہ کو چھوڑ کر توکل کرنا سنت انبیاء اور تعلیم قرآن کے خلاف ہے۔ ہاں، اسباب بعیدہ اور دور دراز کار فکروں میں پڑے، ہاں اسباب بعیدہ اور دور از کار فکروں میں پڑے رہنا، یہ صرف اسباب اور تدابیر ہی کو موثر سمجھ کر مسبب الاسباب اور مدبر الامور سے غافل ہو جانا ہے، بے شک خلاف توکل ہے۔ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر مدد نہ کرے تمہاری تو پھر ایسا کون ہے جو مدد کر سکے تمہاری اس کے بعد، اور اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے مسلمانوں کو۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور نبی کا کام نہیں کہ چھپا رکھے، اور جو کوئی چھپاوے گا وہ لائے گا اپنی چھپائی چیز
دن قیامت کے پھر پورا پاوے گا ہر کوئی جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہم جہنم وما جہنم وبئس المصیر۔ کیا ایک شخص جو تابع ہے اللہ کی مرضی کا برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے کمایا غصہ اللہ کا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی بری جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول انہی میں کا، پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی اور پاک کرتا ہے ان کو یعنی شرک وغیرہ سے، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور کام کی بات، اور وہ تو پہلے سے سری گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا جس وقت پہنچی تم کو ایک تکلیف کہ تم پہنچا چکے ہو اس سے دو چند، تو کہتے ہو یہ کہاں سے آئی، تو کہہ دے یہ تکلیف تم کو پہنچی تمہاری ہی طرف سے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین۔ اور جو کچھ تم کو پیش آیا اس دن کہ ملیں دو فوجیں سو اللہ کے حکم سے، اور اس واسطے کہ معلوم کرے ایمان والوں کو۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور جو کچھ تم کو پیش آیا اس دن کہ ملیں دو فوجیں سو اللہ کے حکم سے، اور اس واسطے کہ معلوم کرے ایمان والوں کو، اور تاکہ معلوم کرے ان کو جو منافق تھے، اور کہا گیا ان کو کہ او لڑو اللہ کی راہ میں یا دفع کرو دشمن کو، بولے اگر ہم کو معلوم ہو لڑائی تو البتہ تمہارے ساتھ رہیں۔ وہ لوگ اس دن کفر کے قریب ہیں، یہ بنسبت ایمان کے کہتے ہیں اپنے منہ سے جو نہیں ان کے دل میں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو آطاؤونا ما قتلوا قل فادرءوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو آپ بیٹھ رہے ہیں، اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے۔ تو کہہ دے اب ہٹا دیجیو اپنے اوپر سے موت کو اگر تم سچے ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور تو نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردے، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، کھاتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوشی کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور خوش وقت ہوتے ہیں، اور خوش وقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے پاس، ان کے پیچھے سے، اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، خوش وقت ہوتے ہیں، خوش وقت ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس وقت سے، اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا مزدوری ایمان والوں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ولاگ یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ اور آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان کا ربط آیات، خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کمنگ، یعنی نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ آج کی دونوں ویلاگ، دونوں قسطیں الحمدللہ مکمل ہوئیں۔ یہ آیات تلاوت کی، اس کا ربط آیات یعنی تشریح، تفسیر اور ڈیٹیل اور خلاصہ تفسیر ہم رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں انشاءاللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، سرور کی، سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں جن کو، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔